فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مسیمی زوار اور ہم مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں، اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام و رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ الشیخ محمد حسین النجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شرک جلی کے چہارگانہ اقسام کا بیان۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ شرک جلی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک ذاتی یعنی ازلی و ابدی اور حی و لا یموت، خدائے واجب الوجود کی ذات والا صفات میں کسی اور کو شریک قرار دینا حالانکہ وہ واحد و یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ 2 شرک صفاتی یعنی خدا کی صفات حقیقیہ میں کسی کو شریک قرار دینا، چونکہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتیہ عین ذات میں یعنی ذات و صفات میں کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مرحلے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ باقی جس قدر مخلوق ہے اس کی صفات کمالیہ زائد ز الف حمزہ دال زائد بر ذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات تخلیق خالق کا نتیجہ ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی عطیہ الہی کا ثمرہ ہے۔ نمبر 3 شرک افعالی الف عین الف لام چھوٹیے یعنی اللہ کے ان کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا کہ جن کاموں پر کوئی بھی مخلوق من حیث المخلوق قادر نہیں ہے، جیسے کہ خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جلانا اور بیمار کو شفا دینا وغیرہ وغیرہ، افعال تکوینیہ۔ پھر لکھا ہے کہ ارشاد قدرت ہے، پارہ نمبر 21 سورہ روم، رکوع نمبر 7۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم ومن شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پارہ 21 سورہ روم اور رکوع نمبر 7 کہ اللہ وہی تو ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ خدا مشرکوں کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لہٰذا اللہ کے سوا کسی کو خالق و رازق، محیی و ممیت اور شافی الامراض و قاضی الحاجات جاننا شرک افعالی ہے۔ نمبر 4 شرک عبادتی یعنی مقام عبادت میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، خدا کی طرح اس کی عبادت کرنا اور اس کی طرح شدائد و مصائب میں اسے پکارنا۔ ارشاد قدرت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ نون کی یہ کوئی آیت ہے کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیز ارشاد باری ہے کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف،
آیت نمبر 3۔ یہاں پر اس کا زیر زبر پیش بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تھا، بہت سی ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں، تو آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ شرک جلی کی انہی 4 قسموں کو یعنی کہ ربوبیت میں شرکت اور دوسری الوہیت میں شرک بھی کیا جاتا ہے، یعنی شرک ربوبی یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی تقدیر و تدبیر یعنی کہ ان امور میں شریک قرار دیا جائے جن کا تعلق نظام ربوبیت کے ساتھ ہے، جیسے کہ مالکانہ تصرفات کرنا، پیدا کرنا اور رزق دینا وغیرہ۔ اور شرک الوہی الف پہ پیش ہے، الف لام واو ہے چھوٹی ہے، الوہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے یا اس سے دعا مانگی جائے جو کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ عبادت و دعا کا حقدار صرف پروردگار ہے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفاد ہے۔ اب آ گئے ہیں ہم پیج 61 پر، ہیڈنگ ہے شرک خفی کے 10 گانا اقسام، 10 گانا، 10 دال اور ہے یعنی کہ 10 اقسام لکھا ہے۔ اس قسم کی پھر بہت سی ذیلی قسمیں ہیں، جیسے کہ نمبر 1 شرک توکلی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں ذات پروردگار پر توکل و اعتماد کریں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے کہ اے اہل ایمان کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل و بھروسہ کریں، لہٰذا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا شرک توکلی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب نمبر یہاں پہ وہ شروع ہو گئے ہیں جو کہ شرک خفی کے 10 گانا اقسام ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1 کہ چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمے کوئی کام لگائے اور وہ یاد دہانی کی خاطر اپنے کپڑے کو گرہ دے دے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، حوالہ ہے تفسیر صافی۔ نمبر 2 دوسری روایت میں مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اور دوسرا اسے کہے کہ فلاں کام کرتے آنا اور وہ یادآوری کے لیے انگوٹھی تبدیل کرے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایک انگلی سے اتار کر دوسری میں پہن لے، بریکٹ کلوز، تو یہ بھی شرک کا مرتکب ہوا۔ حوالہ دیا ہوا ہے یہاں پر عین الحیات، لکھا ہے کہ یہ کیوں شرک ہے؟ محض اس لیے کہ اس آدمی نے یادآوری کے لیے محض غیر اللہ یعنی کہ گرہ یا انگوٹھی کی تبدیلی پر بھروسہ کیا اور سبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کیا، ورنہ کیا لکھا ہے یہاں پہ، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا مٹا ہوا بھی ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ٹیڑھا لکھا ہوا ہے۔ اب نمبر 3 لکھا ہے کہ ایک روایت میں معصوم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا تھا، یہ شرک ہے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ اگر خدا بند عالم فلاں آدمی کے ذریعے سے مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں برباد ہو جاتا۔ حوالہ ہے تفسیر صافی، پیج 62 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب اگلا لکھا ہے شرک امری، ہیڈنگ ہے، اس میں لکھا ہے کہ چونکہ حقیقی امر و نہی خدا تعالیٰ ہی ہے، اسی کا امر و نہیں چلتا ہے، جیسا کہ آپ پہلے کے ہجے کرتے ہیں، حقیقی آمرو الف مد آ میم رے، آمرو ناہی نون الف ہے چھوٹی ہے، خدا تعالیٰ ہی ہے، اسی کا امر و نہیں چلتا ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے کہ اللہ لہ الخلق والامر اللہ الحکم، انبیاء و اوصیاء بھی اسی کے اوامر نواہی پر عمل کرانے اور انہیں نافذ کرانے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اور کو اس مرتبے میں اللہ کا شریک قرار دے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ نمبر 3 پہ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے شرک نفعی و ضرری، نون فے عین چھوٹی ہے و زواد رے چھوٹی ہے، یہ لکھا ہے کہ چونکہ نفع و نقصان پہنچانا خدائے دو جہان کے قبضہ قدرت میں ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے سورہ پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکو نمبر 8، ترجمہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اور ہستی کو نفع و نقصان کا مالک جانتا ہے اور اس سے خائف و ہراساں ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اب یہاں پر نمبر 4 لکھا ہے شرک اطاعتی۔ تفصیلات ہیں کہ چونکہ اصل بذات اطاعت صرف خالق و مالک کی جائز ہے یا ان ہستیوں کی کہ جن کی اطاعت کا وہ حکم دے، کہ فی الحقیقت یہ اسی کی اطاعت ہے، لہٰذا جن لوگوں کی اطاعت کا خدا نے حکم نہیں دیا ان کی اطاعت کرنا اور ان کو ہادی و رہنما تسلیم کرنا شرک ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 63 پر، پھر نمبر 5 پہ لکھا ہے شرک تشبیہی۔ لکھا ہے چونکہ خداوند عالم ذات و صفات اور دوسرے تمام کمالات میں بے مثل و بے مثال ہے، لہٰذا جو شخص اس کو مخلوق کی طرح جسمدار اور صاحب اعضاء و جوارح قرار دے کر تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔ حوالہ ہے عیون الاخبار الرضا۔ 6 نمبر پہ ہے شرک ہوا پرستی۔ 2 چشمی ہے، واو کے اوپر کھڑا الف ہے اور پھر چھوٹی یہ ہے ساتھ میں، تو شرک ہوا پرستی کہ جب ایک مسلمان اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ میں تیری ہی پرستش کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ گناہ کرتے وقت خنزیر شہوت اور غصے کے وقت قلب غضب اور جمع مال کے وقت دیو ہرس ہیرے سواد دیو ہرس کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہوا و ہوس پرستی شرک ہے۔ اور اب 7 نمبر پہ شرک سببی و مسببی۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدائے حکیم نے اس عالم اسباب کی بنیاد اسباب و مسببات پر رکھی ہے، یعنی ہر چیز کے وجود کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، جیسے اولاد کے وجود کو مرد و زن کے اجتماع سے، مال و دولت کو محنت و کام کرنے سے اور شفا یابی کو علاج و معالجے سے مربوط کر دیا ہے، مگر ایک موحد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی۔ یہ اسباب اس وقت اثر انداز ہوتے ہیں جب خدا کا اذن ہوتا ہے، ورنہ کہنا پڑتا ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ لہٰذا الاسباب کو اثر و تاثیر میں مستقل جاننا بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب لازم ہے۔ نمبر 8 ہے شرک قسمی۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مروی ہے کہ من جملہ شرک خفی کے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی قسم کھانا بھی ہے۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے تفسیر عیاشی۔ پھر ہے کہ نیز امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ومن ذالک قول الرجل وحیاتک، کہ اس شرک خفی سے ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کہ تیری زندگی کی قسم۔ پھر لکھا ہے حوالہ ہے تفسیر عیاشی، لہٰذا اس سے بھی دامن بچانا چاہیے۔ بریکٹ میں لکھا ہے خدا کا معاملہ اس سے مختلف ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، مگر مخلوق کے لیے اپنے خالق کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بریکٹ کلوز۔ یہاں پر حوالہ نیچے دیا ہوا ہے تفسیر صافی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں نمبر 9 پہ ہے شرک شگونی۔ لکھا ہے کہ کسی چیز سے شگون بد لینا، مثلاً کسی کام کے لیے جا رہے ہوں اور کوے کی آواز کانوں میں پڑ جائے، یا الو گھر کی منڈیر پر بیٹھ جائے، یا 13 کی عدد سے واسطہ پڑ جائے، یا راہ میں کوئی پرندہ دائیں یا بائیں جانب سے پرواز کر کے گزر جائے، یا اتوار اور بدھ کی رات کو بیمار پرسی کرنا، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شادی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی آدمی ان باتوں سے شگون بد لے اور سفر سے لوٹ آئے اور ان امور کو اپنی ناکامی و نامرادی میں مؤثر قرار دے تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ پیغمبر اسلام نے شگون بد لینے کو شرک قرار دیا ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے فرمایا التیرت شرک، یہاں پہ بریکٹ کلوز، اور حوالہ دیا ہوا ہے حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ بلکہ حق تو یہ ہے کہ تاریخوں کی سعادت و نحوست کو اس قدر اہمیت دینا کہ ان کی وجہ سے ضروری کام معطل ہو کر رہ جائیں اور انہیں کامیابی و ناکامی میں مؤثر سمجھنا بھی اسی زمرے میں داخل ہے۔ جنگ نہروان کی طرف تشریف لے جاتے وقت
لکھا ہے کہ منجم میم نون جیم میں منجم کا جناب امیر علیہ السلام کو روکنا اور یہ کہنا کہ یہ 7 نحس ہے، مگر ہاں جناب علیہ السلام کا اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تشریف لے جانا اور پھر مظفر و منصور ہو کر واپس لوٹنا، یہ ایک مشہور واقعہ ہے اور دوسری کتابوں کے علاوہ خود نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان باتوں سے کسی آدمی کے دل و دماغ میں کسی قسم کا کوئی غلط خیال پیدا ہو تو اس کا علاج توکل بر خدا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سند سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شگون بد کا کفارہ خدا پر بھروسہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، روضہ کافی صفحہ نمبر 236۔ پھر ہے محدث جزائری مرحوم نے انوار نعمانیہ میں سعادت نحوست ایام کی طویل بحث کے بعد فرمایا ہے کہ ان سب چیزوں کا علاج 2 چیزوں میں ہے، ایک صدقہ دینے میں اور دوسرا خدا پر توکل و اعتماد کرنے میں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور نمبر 10 پہ ہم آ گئے کہ شرک بدعی، بے دال عین چھوٹی بدعی، جو شخص کسی من گھڑت بات بدعت ذاتی کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے اور اسی چیز پر لوگوں سے محبت یا نفرت کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ اذن لکم اللہ تفترون، کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہو؟ یہ بریکٹ ترجمہ ہم نے آگے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے خداوند عالم تمام اہل اسلام کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ ان علی کل شیء قدیر و بالاجابت جدیر۔ پھر لکھا ہے توحید کی اس قدر اہمیت اور شرک کی خوفناک مذمت کے بعد ایک درد دین رکھنے والے مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ وہ توحید کے دامن کو پوری مضبوطی سے تھامے اور شرک سے کلی اجتناب کرے۔ زہر چونکہ زندگی کا قاتل ہے تو ہر وہ شخص جسے زندگی عزیز ہوتی ہے وہ زہر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ جس چیز کو زہر کے چھو جانے کا بھی خیال ہو اس کے بھی قریب نہیں جاتا۔ تو جس شخص کو اپنا ایمان عزیز ہے اور وہ جانتا ہے کہ شرک سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیا وہ ہر قسم کے شرک سے دور نہیں بھاگے گا؟ یقیناً بھاگے گا، اور جس چیز میں اسے شرک کا شائبہ بھی نظر آئے گا وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور کسی تعویل علیل یا بفظی یا لفظی ہے، کچھ مٹے ہوئے بیچ میں ہے، لفظی ہیر پھیر، جی بالکل لفظی ہیر پھیر کا قطعاً سہارا نہیں لے گا۔ اور پھر لکھا ہے واللہ الہادی الی سوء السبیل وہو خیر الدلیل۔ پیج نمبر 67 پر ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے مین کہ علم غیب والا عقیدہ، آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مسئلہ اوائل اسلام میں اسلامی معتقدات و مسلمات میں سے تھا کہ خدا کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، مگر بعد میں رفتہ رفتہ اسے اختلاف امت کی آماج گاہ بنا دیا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ اوصیاء بھی جانتے ہیں، اور بعضوں نے یہاں تک کہا کہ عام اولیاء و اتقیاء بھی جانتے ہیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں موشے گافیاں کرتے ہیں اور دخل در معقولات دیتے ہوئے کج بحثیاں کرتے ہیں، اگر ان کو صرف غیب کی حقیقی اور جامع تعریف ہی معلوم ہو جاتی تو ان پر واضح ہو جاتا کہ خدا کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے عربی کی 2 لائنیں، الغیب مالا یتنا ولہ الحواس من الامور الکائنت فی الحال
الماضی والاستقبال، ترجمہ یعنی غیب ان امور کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جن کے علم و ادراک سے ہر قسم کے مادی حواس و ظاہری ذرائع قاصر ہوں، ان کا تعلق خواہ زمانہ حال سے ہو یا ماضی سے اور خواہ استقبال سے۔ اس کے حوالہ دیا ہے بریکٹ میں کہ ملاحظہ و شرح اصول کافی از علامہ ماجندرانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بنا بری ظاہر ہے کہ صرف خدا کے علم کو ہی علم غیب کہا جا سکتا ہے۔ مخلوق کا وہ علم جو رمل و نجوم وغیرہ سے حاصل ہو یا کسی دوربین یا کسی اور ذریعے سے حاصل ہو، وہ علم غیب نہیں ہے۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے یا جو کوئی زمین میں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیت نمبر 1۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے عام مخلوق کی غیب دانی کی اس عمومی نفی کے اعلان کے بعد خدائے حکیم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ان کے عالم الغیب ہونے کی نفی کا اعلان یوں کرایا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام اور رکوع نمبر 11 کہ ترجمہ کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس واضح اعلان سے ذاتی اور عطائی غیب کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے۔ بھلا جب حضرت نے اعلان کر دیا کہ میں علم غیب نہیں جانتا، تو پھر یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ہاں، خداوند متعال جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے مقرب بارگاہ بندوں، نبیوں اور اماموں کو بعض گزشتہ و آئندہ واقع ہونے والے امور کی اطلاع دے دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 29 سورہ جن اور رکوع نمبر 12، ترجمہ کہ خدا عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو منتخب کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یا جیسا کہ ارشاد قدرت ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور ترجمہ کہ اللہ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، وہ تو اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ مگر اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ اسے غیبی امور پر اطلاع کہا جاتا ہے، علم غیب نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کے عالم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے، ورنہ ہم سب عالم الغیب کہلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے بتانے سے اور وہ خدا کے بتانے سے سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، نکیرین کا سوال و جواب برحق ہے، قیامت برحق ہے اور میزان حق ہے، اور اسی طرح قیامت کے دوسرے تفاصیل جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں برحق ہیں۔ اسی طرح سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کا دفتر احادیث کھنگال ڈالیں، اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں ان ذوات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس احادیث میں بڑے شد و مت کے ساتھ اس نظریے کی نفی کی گئی ہے۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر۔ لکھا ہے کہ چنانچہ اصول کافی اور سابع بحار الانوار سین الف بے عین بحار الانوار وغیرہ میں ان ذوات قادسہ کی غیب دانی کی نفی پر پورے باب موجود ہیں، جن کا عنوان ہے کہ انہم علیہم السلام لا یعلمون الغیب۔ پھر ان ابواب میں چہارد معصومین علیہ السلام کے متعدد و مستند ارشادات مذکور ہیں، جن میں ان کے عالم الغیب ہونے کی بصراحت نفی کی گئی ہے۔ بنظر اختصار ان تمام ارشادات کو چھوڑ کر صرف امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی توقیع مبارک کا تیوا قافیہ عین مبارک کا ایک جز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر
حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 225، طبع النجف۔ ترجمہ: میں اس خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ گواہی کے لیے کافی ہے، اس کے رسول برحق کو، اس کے فرشتوں، اس کے نبیوں اور ولیوں علیہم السلام کو گواہ بنا کر، اور تجھے اور ہر اس شخص کو گواہ قرار دے کر کہتا ہوں کہ جو میرا یہ مکتوب پڑھے کہ میں ان لوگوں سے بری و بیزار ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عالم الغیب ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ ہمارے علماء اعلام کے اقوال سے علم کلام کی کتابیں چھلک رہی ہیں، جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں بطور نمونہ ایک جلیل القدر عالم کی فرمائش پیش کی جاتی ہے، اور وہ ہیں امین الاسلام علامہ طبرسی۔ وہ اپنی تفسیر مجمع البیان جلد نمبر تو لکھی نہیں ہے لیکن صفحہ نمبر 313 لکھی ہے، طبع ایران جدید میں رقم طراز ہیں، طبع ایران جدید میں رقم طراز ہیں۔ اب یہاں پہ یہ عربی میں پورا پیراگراف ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 5 صفحہ 313 طبع تہران، اور پھر اس کے بعد نیچے یہ لکھا ہے، اور جو عربی بھی ہے سامعین اس میں زیر زبر پیش نہیں ہے، لہٰذا پھر ہم آگے چلتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ لکھا ہے کہ ایک جو پارہ نمبر 11 سورہ ہود کے رکوع نمبر 8 کا یہاں پہ ترجمہ موجود ہے، وہ اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ ترجمہ کہ میں نے بعض مشائخ میم شین الف حمزہ خے کو پایا ہے کہ جو کہ ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ کو ظلم کرتے ہوئے، یا پتہ نہیں یہاں کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، لکھا ہے ظلم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اور اس سے رافضیوں کے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علم غیب جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظالم کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں، کیونکہ اس شخص کا رویہ یہی ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لب و لہجے کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور تمام شنائع و قبائح کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں کہ جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی ہو، کیونکہ اس وصف یعنی کہ عالم الغیب ہونے کا مستحق وہ ہوتا ہے جو تمام معلومات کو اپنے ذاتی علم کے ذریعے جانتا ہو، نہ کہ علم مستزاد و مستعار کے ساتھ، اور یہ صرف خدائے قدیم کی صفت ہے جس کا علم ذاتی ہے۔ اس وصف میں اس کی کوئی مخلوق بھی اس کی شریک نہیں ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ ملت اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے کہ وہ کھلم کھلا ان کو گالی دیتا ہے اور ان کی تذلیل و تکفیر کرتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم یہاں پر پیج 72 مکمل کر کے پیج 73 پر آئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ تو کوئی نہیں ہے، لیکن باہر لال جو کچھ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ باہر 9 خدا کے قرآن، 4 معصومین علیہ السلام کے فرمان اور علماء اعلام کے کلام حق ترجمان سے جو چیز پایا ہے ثبوت کو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ عالم الغیب کا اطلاق صرف اس ذات والا صفات پر کیا جاتا ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو اور وہ بھی کلی و احاطی ہو۔ کس قدر انقلاب زمانہ ہے کہ کبھی تو وہ دور تھا کہ اگر کوئی شخص شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا تھا کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہیں تو وہ اسے ظالم، ستمکار اور مذہب حق کا دشمن قرار دیتے تھے۔ اور آج نہ صرف عوام بلکہ نہاد خواص کی یہ حالت ہے کہ جو ان کے علم غیب کی نفی کرتا ہے تو وہ اسے مقصر کہتے ہیں، اور جو ان کو عالم الغیب جانتا ہے اس کو عارف المعارف قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مصرع لکھا ہے کہ انقلابات ہیں زمانے میں، بس یہ اتنا سا لکھا ہے، انقلابات ہیں زمانے کے،
اس کے آگے نہیں لکھا، اس کے پہلے بھی کچھ نہیں لکھا، صرف انقلابات ہیں زمانے کے. پھر لکھا ہے پس معلوم ہوا کہ خدا کا علم عین ذات اور غیر محدود و غیر متناہی ہے، اور کوئی محدود و متناہی مخلوق خالق کے غیر محدود و علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنی مقدار وہ خود چاہے. چنانچہ ارشاد قدرت ہے پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، پارہ نمبر 3 اور یہاں پر سورہ بقرہ اور رکوع اس کا پہلا یہ لکھا ہے کہ اور یہ علم قابل اضافہ و ازدیاد و ازدیاد، الف ز دال یہ الف دے ہے دال ازدیاد ہے، جس میں خدا تعالیٰ برابر اضافہ کرتا رہتا ہے. قل ربی زدنی علما، کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ایک ہی بار سب کچھ دے دیا ہے اور اس کے بعد ادھر کا ظرف خالی ہو گیا ہے اور ادھر کا دامن پر، اور یہاں بریکٹ پہ لکھا ہے العیاذ باللہ، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اسی بیان سے کلی و جزئی کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. اس موضوع پہ باقی سب تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہماری کتاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی طرف رجوع کیا جائے. سامعین، یہاں پر پیج 74 پر ہم نے اب جو اگلی ہیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے نوع نبی و امام والا عقیدہ، نون واو این نو، نبی و امام والا عقیدہ، اور اس پہ تفصیلات ہیں. اگر اس کو پڑھنے کا آغاز کیا تو ان چند منٹوں میں ہو نہیں سکے گا. اوہ گھڑی دیکھیے، یہ تو 30 منٹس سے اوپر ہی ہو گئے. تو پھر اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ.